بعض لوگ سرکار کے علم غیب کے قائل نہیں ہیں، وہ اہل سنہ و جماعت قرآن و حدیث کے معیار کے مطابق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب دان ہیں، اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر نے بڑی پیاری گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی، ہو دو دیتا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں حدود بروز حشیر شفاعتی کریں گے چن چن کر، بروز حشیر شفاعتی کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، بروز حشیر شفاعتی کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ اور آخری شعر، خدا نے اسے لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اسے انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا طریقہ حضور جانتے ہیں، کہ بانٹنے کا طریقہ حضور جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ،
فرمایا اے محبوب، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو اس کا علم عطا فرما دیا۔ غیب کس چیز کو کہا جاتا ہے، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ غیب کہتے ہیں ایسی چیز جو حواس خمسہ میں نہ آ سکے، یعنی 5 قسم کے حواس ہیں: دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چھونے کی طاقت، جسے کہتے ہیں پکڑنے کی طاقت، اسے چھونے کی طاقت کہا جاتا ہے، اور سونگھنے کی طاقت، قوت شامہ، قوت لامسہ، اور چکھنے کی طاقت۔ یہ 5 حواس خمسہ ہیں۔ فرمایا جو ان کے اندر نہ آ سکے اسے علم غیب کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھنے، سننے، چھونے، چکھنے، سونگھنے، ان کی طاقت کے اندر جو نہ آ سکے اسے علم غیب کہا جاتا ہے۔ اب جنت موجود ہے لیکن ہم نے نہیں دیکھی، دوزخ موجود ہے لیکن ہم نے نہیں دیکھی، تو وہ دوزخ بھی غیب ہے، جنت بھی غیب ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے تو قرآن کے بہت سارے مقامات پر یہ ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے تو بدلے میں انہیں وہ جنت عطا کی جائے گی جس کے نیچے رب نے نہریں بہا رکھی۔ تو جنت ہے لیکن کہاں پہ ہے نہ یہ سائنس بتا سکتی ہے، نہ آج کی کوئی ٹیکنالوجی بتا سکتی ہے، نہ آج کا کوئی مشینری بتا سکتی ہے۔ یہ صرف آمنہ کے لال نے بتایا کہ جب کوئی بندہ پڑھے گا من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ، تو اس کا سرٹیفکیٹ جب کسی کے پاس ہوگا تو پھر اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو جب پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت ہے، تو نبی پاک نے فرمایا ہاں جنت موجود ہے، اور معراج کی رات رب نے محمد مصطفیٰ کو جنت کی سیر بھی کروائی ہے۔ جس طرح سورہ نجم کے اندر آپ نے تلاوت قرآن میں سنا عند سدرۃ المنتہا، فرمایا جنت کہاں ہے؟ فرمایا جنت سدرۃ المنتہا کے قریب ہے۔ اور سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ وہ مقام کیا ہے؟ فرمایا جو نیچے سے چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر رک جاتی ہے، جو اوپر سے نیچے آتی ہے اللہ کی جانب سے تو وہ بھی آ کے سدرۃ المنتہا تک رکتی ہے۔ وہاں سے آگے پیغام جبریل لے کے نیچے آتے ہیں، تو رب کا جو پیغام ہے وہ سدرۃ المنتہا تک رکتا ہے، پھر یہاں سے زمین سے اٹھنے والا پیغام بھی سدرۃ المنتہا تک جاتا ہے، آگے جبریل پہنچاتے ہیں، نیچے جبریل لے کے آتے ہیں۔ فرمایا کہاں جبریل کا ٹھکانہ ہے؟ فرمایا جنت المأوا، جبریل کا ٹھکانہ جنت المأوا ہے۔ پھر پوچھا گیا جنت المأوا کہاں ہے؟ فرمایا عند سدرۃ المنتہا، فرمایا جنت ماوا سدرۃ منتہا کے قریب ہے۔ علماء نے فرمایا کہ 7 آسمانوں پار جنت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر نبی کریم جنت کو قریب بلا لیں یہ سرکار کی مرضی۔ اب نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز عصر کی نماز تھی یا صبح کی، تو سرکار نے اپنا ید اللہ کا ہاتھ بلند کیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز کے دوران ہاتھ کا بلند کرنا، اس کی وجہ نبی پاک نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا تو جنت کے انگور کا خوشہ میرے قریب آ گیا، میں نے اسے توڑنا چاہا، فرمایا اگر میں وہ جنت کے انگور کا خوشہ توڑ لیتا
میرے امتی قیامت تک کھاتے رہتے تو وہ ختم نہ ہوتا۔ یعنی جنت سرکار کے اتنے قریب ہے، وہ کہ ساتوں آسمانوں پار ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا میرا ہاتھ پہنچ چکا تھا لیکن میں نے اسے نہ توڑا۔ اب یہ سرکار کی مرضی تھی، توڑتے ان کی مرضی، نہ توڑا ان کی مرضی۔ اب نبی پاک نے فرمایا جنت اتنی قریب آ چکی تھی۔ اب سرکار کے اختیار کی بات دیکھیں تو نبی پاک کا اختیار کتنا ہے، ہاتھ جنت تک جاتا ہے۔ جنت غیب ہے لیکن رب نے محمد مصطفیٰ کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ معراج کی رات جب نبی پاک اللہ کے حضور تشریف فرما تھے تو پوچھا گیا فیما یختصم ملأ الاعلی، اے محبوب فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ ساؤنڈ کی وجہ سے نہیں آ رہی؟ اگر نہیں آ رہی تو کھڑے ہو جائیں تو بتا دیں، جو آ رہی ہے تو محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ آواز کم کرو گے، کون جو آواز کم؟ اچھا اس کا ایکو کم کر دی کو۔ فرمایا جنت غیب ہے لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ جنت کا علم بھی سرکار کو عطا فرمایا، جنت کا علم بھی سرکار کو عطا کیا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر غیب کو جانتے ہیں۔ نبی پاک نے پوچھا کہ معراج کی رات جب فرشتے آپس میں جھگڑ رہے تھے تو رب نے پوچھا محبوب فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو رب تعالیٰ کو عرض کی میرے محبوب نے اللہ عالم، اے مالک تو بہتر جانتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں فوضع کفہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین صدیہ، فرمایا رب نے اپنا دست قدرت جو اس کے شان کے لائق تھا وہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فوجدت بردہا بین صدیہ، فرمایا میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا جو کچھ زمینوں میں تھا، جو کچھ آسمانوں میں تھا، جو کچھ قیامت تک ہونا تھا، فرمایا فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، میں نے سب کچھ جان لیا۔ تو یہ نبی پاک کو رب نے علم غیب اس حوالہ سے عطا فرمایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر آپ نے کئی موضوعات میرے جمعہ پر سنے ہیں اور نیٹ پہ بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم غیب پر عقیدہ رکھنے کی کامل توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے محبوب آقا یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر امتی کے عمل میرے سامنے پیش کرتا ہے۔ سرکار اپنے گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہر امتی کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معتکفین کے حوالہ سے چند مسائل ہیں کہ معتکف کھانے پینے کے معاملے میں کون سی احتیاط کرے، کہاں کھائے پیے۔ معتکف مسجد میں ہی کھائے پیے سوئے، ان امور کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مگر کھانے پینے میں احتیاط لازمی کرے کہ مسجد کو آلودہ نہ ہونے دے، مسجد کے اندر کوئی جو ریزے خوراک کے ہیں وہ نہ گریں، دسترخوان بچھائے۔ معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی نمازی بھی مسجد میں سوتا ہے جو معتکف نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باہر سے پہلے اعتکاف کی نیت بنا کے آئے، تب وہ مسجد میں سو سکتا ہے، نہیں کہ اس کے علاوہ نہیں سو سکتا۔ اگر یہ کام کرنا چاہے یعنی کھانا پینا سونا مسجد کے اندر، تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو، نماز پڑھے، ذکر الہی کرے، پھر یہ کام کھانا پینا سونا باہر والا بندہ کر سکتا ہے۔ معتکف کو اپنے بال بچوں کی ضرورت سے مسجد میں کوئی چیز خریدنا یا بیچنا یہ جائز ہے۔ مال مسجد میں نہ ہو،
صرف کوئی بندہ تاجر ہے وہ اعتکاف بیٹھ جائے، وہ تجارت کے معاملات کرنا چاہتا ہے تو وہ مسجد میں بیٹھ کر سکتا ہے، وہ فون کر کوئی لین دین یا سودا کوئی بھی اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح معتکف اپنے گھر کے سودے کے لیے دکاندار کو فون کر کے کوئی نہ کوئی سودا گھر میں بھیج سکتا ہے، بشرطے کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو یا تھوڑی ہو کہ جگہ نہ گھیرے، تو اس صورت میں بھی جائز ہے لین دین مسجد کے اندر۔ خرید و فروخت معتکف کے لیے مسجد میں کرنا جائز ہے۔ وہ چیز اتنی بڑی نہ ہو کہ مسجد کا احاطہ گھیر لے، چیز چھوٹی ہو، جیسے کہ کوئی موبائل ہے یا اس قسم کی کوئی چیز ہے جو مسجد کو نہیں گھیرتی، کلو 2 کلو چیز ہو تو کون سی مسجد کو اس نے گھیرنا ہے۔ اگر اس قسم کی چیز ہو تو معتکف اس کی خرید و فروخت مسجد میں کر سکتا ہے۔ معتکف بنیت عبادت سکوت کرے، یعنی چپ رہنے کو ثواب کی بات سمجھے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ یہ معتکف بعض منہ کے اوپر کپڑا ڈال رہتے ہیں اور یہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اپنا منہ چھپا لیتے ہیں اور لوگوں کو دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم معتکف ہیں۔ تو اعتکاف کی حالت میں خاموش رہنا یہ مکروہ تحریمی ہے، تو پھر کیا کرے؟ اعتکاف کی حالت میں گپے لگائے؟ نہیں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں چپ نہ رہے، کلام کرے تو کون سا؟ علماء نے فرمایا کلام کرے تو قرآن پاک کا کلام سنے یا تلاوت کرے، یعنی اس اعتبار سے اپنی زبان کھولے تو اچھے الفاظ کے لیے کھولے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کھولے، حدیث پاک کی قرات کے لیے کھولے، درود پاک کی کثرت کرنے کے لیے بولے، علم دین کا درس تدریس سیکھنے سکھانے کے لیے بولے۔ مسجد کے اندر معتکف کا بولنا بھی عبادت ہے، معتکف کا عبادت کرنا تو اعلیٰ درجہ ہے، اور اسی طرح معتکف کا تلاوت قرآن کرنا، یہ بھی ذہن میں رکھیں معتکف حضرات، جو کہتے ہیں سونا عبادت ہے تو تلاوت قرآن کرنا بھی عبادت ہے، تلاوت حدیث کرنا بھی عبادت ہے، اور کثرت درود پڑھنا بھی عبادت ہے، علم دین کا سیکھنا سکھانا بھی عبادت ہے۔ صرف ایک چیز کو جو اپنی طبیعت کے مطابق تھی وہ شریعت سے لے لی۔ معتکفین حضرات توجہ فرمائیں کہ جو طبیعت کو بھاتی تھی وہ مسئلہ تو بڑا جلدی سمجھ آ گیا کہ جناب سونا عبادت ہے، سونا عبادت اپنی جگہ، لیکن معتکف صرف سونے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، اللہ کے حضور عبادات کی بڑھوتی کے لیے آتا ہے، رب کو منانے کے لیے آتا ہے۔ وہ ہماری پنجابی میں بولتے ہیں کہ سمڑ آلے دے کٹے جم دے، وہ کہ سونے میں عبادت ضرور ہے لیکن ہمیشہ سویا ہی نہ رہے، تلاوت قرآن کرے، کثرت درود کرے، تلاوت حدیث کرے، اور علم دین کا درس تدریس، اس میں ذکر اذکار میں، اولیاء کی حکایات پڑھنے میں، امور دین کی کتابت کرنے میں، جیسے کہ میں نے آپ کو کتابیں فراہم کی ہیں اس میں سے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، شیڈیول بنائیں تو بہت سارا مطالعہ 10 دن میں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ تلاوت قرآن ہر روز کے جو تیز پڑھ سکتا ہے وہ 10 پارے بھی پڑھ سکتا ہے، 3 دنوں میں قرآن ختم ہو سکتا ہے، اور جو آہستہ پڑھتا ہے کم از کم وہ ایک قرآن پاک کا ختم لازمی کرے، قرآن پاک کا ختم لازمی کرے۔ جو نہیں پڑھ سکتا تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کثرت درود اور کثرت استغفار یہ اپنا ایک فگر ضرور بنائے۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے میں اس کی شفاعت کروں گا، اور فرمایا جو 500 مرتبہ میری ذات پر درود پڑھتا ہے تو قیامت والے دن میں اس سے اپنا ہاتھ ملاؤں گا، اور فرمایا جو 1000 مرتبہ ہر روز کثرت سے درود کرتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ تو مرنے سے پہلے وہ اپنا جنت میں ٹھکانہ دیکھے گا،
تو کثرت درود اس اعتبار سے ضرور ہونی چاہیے، اس کی بڑی برکات ہیں۔ درود پاک کی برکات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو کتاب دی گئی ہے جس کا نام ہے وہ کوثر، وہ کتاب میں نے حافظ صاحب کو دی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ آب کوثر۔ آب کوثر کتاب پڑھی ہے آپ کے پاس، وہ درود پاک کے فضائل پر ہے، اور اس میں بہت بہترین قسم کے واقعات موجود ہیں، بہت سارے درود بھی لکھے ہوئے ہیں، کون سا درود یاد کرنا ہے تو اس سے درود بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی ضرور غور فرمایا جائے، صرف سونے پر ہی زور نہ دیا جائے، بلکہ اور بھی ذکر اذکار ہیں، جیسے کہ آپ کے نوافل ہیں، نوافل میں اشراق ہے، چاشت ہے، صلاۃ الاوابین ہیں جو 6 نوافل مغرب کے بعد ہیں، اور صلاۃ اللیل ہیں جو 8 رکعت رات کے نوافل ہیں تراویح کے بعد، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 12 رکعت تہجد کی ہیں، جب آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں تو کم از کم 12 رکعت تہجد کی اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 2 رکعت تہجد تو لازمی پڑھیں۔ تو تہجد کی نماز 12 رکعت میکسیمم، اور کم سے کم جو ہے وہ 2 رکعت ہے، تو اس میں اوپر بھی توجہ دی جائے۔ اور اسی طرح صلاۃ التوبہ ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ ہے، 2 رکعت نماز نفل حاجت، اگر کوئی بھی حاجت اپنی پوری کرنی ہو تو 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کے سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ اس کے اندر سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور 11 قدم بغداد معلیٰ کی طرف چل کے 11ویں قدم پہ کھڑے ہو کے حضور غوث پاک کو پکار کر دعا کی جائے تو وہ نفل حاجت ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو صلاۃ غوثیہ پڑھ کے میرے دربار میں اس کا ثواب پیش کرے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کی مشکل اللہ کے دربار میں ضرور حل کرواؤں گا۔ تو یہ صلاۃ غوثیہ ہے، اس کا طریقہ بھی آسان ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ غوثیہ، اور بندگی اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر، سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ قل هو اللہ احد، اور پھر اس کے بعد درود شریف جب سلام پھیرنے کے بعد 11 دفعہ پڑھیں، پھر ہر قدم پر یا غوث اعظم کہتا ہوا 11 قدم چلتا ہوا دائیں جانب کونے میں، یہ بغداد معلیٰ پاکستان کے اعتبار سے دائیں جانب کونے میں پڑتا ہے، تو وہ اس طرف چلے، 11ویں قدم پہ کھڑا ہو جائے، حضور غوث پاک کو پکارے۔ تو یہ نوافل ہیں، نوافل اور بھی ہیں جو بندہ پڑھ سکتا ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الشکر ہے، صلاۃ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے نماز ہے، تو بہت ساری نمازیں ہیں جو بندہ اس طرح ادا کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز جو پہلے دونوں میں سمجھائی تھی، پھر دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر کسی نمازی کے پہلے فرض باقی ہیں تو ان کو ادا کرنا فرض ہے، یہ نوافل قبول نہیں ہوں گے جب تک فرائض آپ کے نامہ اعمال میں پورے نہیں ہوں گے، تو کم از کم فرائض کی قضا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔